اللہ 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 کہ ایک بڑے جانور میں 6 حصے مکمل ہو چکے ہیں، 7واں حصہ رہتا ہے، اور کچھ لوگ مل کر پیسے ڈال کے وہ حصہ مکمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس قربانی کا کیا حکم ہے اور اس کے گوشت کی تقسیم کا کیا حکم ہوگا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، جیسا کہ مسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور دعا پڑھی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ اے اللہ اس جانور کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما اور میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنے علاوہ دوسروں کی طرف سے بھی قربانی کی نیت کر لے تو اللہ کی طرف سے اس کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اسی طرح ابو داؤد کی حدیث نمبر 2790 ہے، جس میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے علی، ایک جانور تو اپنی طرف سے، تو دوسرا کس کی طرف سے کرتے ہیں؟ تو حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ دوسرا جانور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے مجھے اس چیز کی وصیت فرمائی تھی، اوصانی ان اضحی عنہ، حضور نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، وَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ، لہٰذا دوسرا جانور میں نبی پاک کی طرف سے ذبح کرتا ہوں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا یہ جائز اور مستحسن عمل ہے۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ چند لوگ مل کر ایک حصہ نبی پاک کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ عمل درست ہے؟ تو یہ عمل یعنی نبی پاک کی طرف سے قربانی کرنا یہ عمل تو درست ہے، مگر یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ طریقہ کار اس لیے درست نہیں کہ جب چند لوگ مل کر ایک حصہ مکمل کریں گے تو ان کا حصہ 7ویں حصے سے کم بنے گا، یعنی وہ ایک حصہ ان میں تقسیم ہوگا تو کسی کے پاس دوسرا حصہ آئے گا، کسی کے پاس 3% آئے گا، کسی کے پاس چوتھا حصہ آئے گا، اور یہ عمل درست نہیں۔ اس کا درست طریقہ یہ ہے، سن لیں اور ان لوگوں کو بتا دیں کہ وہ سارے جتنا حصہ بنتا ہے، مثال کے طور پہ 15,000 یا 16 یا 17 جتنا حصہ بنتا ہے، اتنی رقم اکٹھی کر کے جمع کر کے اپنے میں سے ایک بندے کو ہبہ کر دیں اور اس کو اس کا مالک بنا دیں۔ جب وہ مالک بن جائے گا ایک بندہ، تو اب وہ جو ہے اس رقم کو ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہ شامل کر دے گا، تو اب اس ہیلہ کے ذریعے سے یہ قربانی بھی درست ہو جائے گی، نبی پاک کی بارگاہ میں یہ تحفہ بھی پہنچ جائے گا، اور جنہوں نے حصہ ڈالا ہے ان کو بھی اس کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو باقی رہا اس حصے کی تقسیم کیسے ہوگی، تو اس حصے کی تقسیم جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، اس کے گوشت کی تقسیم کرنا واجب نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے۔ آپ کے لیے جائز ہے کہ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں، سارا تقسیم بھی کر سکتے ہیں، تو وہ جو نبی پاک کی طرف سے ہے بہتر یہی ہے، چونکہ وہ ایصال ثواب کی نیت سے ہے
تو بہتر یہی ہے کہ وہ حصہ سارے کا سارا مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔